अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शारजा दौड़ती बाहर गई। बाहर संतरी खड़ा था। उसने उसे भाई की हालत बताई तो उसने शारजा को उस जर्राह के घर का रास्ता बता दिया जिसे जख्मी की देखभाल के लिए मुकर्रर किया गया था। उसे सख्ती से हुक्म दिया गया था कि दिन हो या रात जख्मी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करे। वो शाही जर्राह था। शारजा दौड़ती गई। जर्राह का घर बिल्कुल करीब था। शारजा ने जर्राह को भाई की हालत बताई तो वो भागम भाग आया और जख्मी को देखा। उसके पेट की पट्टी खून से लाल हो गई थी। जर्राह ने फौरन पट्टी खोली। खून बंद करने के लिए उसमें सफूफ डाले और बहुत सा वक्त सर्फ करके पट्टी बांधी। खून बंद हो गया। उसने जख्मी को दवाई पिला दी जिसके असर से उसे नींद आ गई और वो सो गया। शारजा इस जवां साल जर्राह को हैरत और दिलचस्पी से देखती रही। उसे तौका नहीं थी कि इतनी रात गए कोई उसके मुजरिम भाई को देखने आ जाएगा, लेकिन जर्राह दौड़ता आया और उसने इतने अनहमाक से जख्मी की मरहम पट्टी की कि शारजा को हैरान कर दिया। जख्मी की आंख खुल गई तो जर्राह ने आंखें बंद करके और हाथ ऊपर उठाकर सरगोशी की, जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है मेरे खुदा, इस बदनसीब के हाल पर रहम करो, उसे जिंदगी अता करो खुदाए अज़्ज़ोजल। शारजा के आंसू निकल आए। उस पर जर्राह के तकद्दुस तारी हो गया। उसने जर्राह के करीब दोजानू होकर उसका एक हाथ पकड़ा और चूम लिया। जर्राह के पूछने पर शारजा ने बताया कि वो जख्मी की बहन है। उसने जर्राह से पूछा, क्या आपके दिल में इतना ज्यादा रहम है कि मेरे भाई को आप इस तकलीफ में नहीं देख सकते, या उसे इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं कि ये आपको राज की सारी बातें बता दे। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि उसके पास कोई राज है या नहीं, जर्राह ने कहा। मेरा फर्ज ये है कि इसे जिंदा रखूं और उसके जख्म बिल्कुल ठीक कर दूं। मेरी निगाह में मोमिन और मुजरिम में कोई फर्क नहीं। आपको शायद मालूम नहीं कि इसका जुर्म क्या है, शारजा ने कहा। अगर मालूम होता तो आप उसके जख्म पर मरहम रखने के बजाय उसमें नमक भर देते। मुझे मालूम है, जर्राह ने जवाब दिया, लेकिन मैं इसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करूंगा। शारजा इतनी मुतासिर हुई कि उसने जर्राह के साथ अपनी बातें शुरू कर दी। उसे बताया कि उसके माँ बाप उसके बचपन में मर गए थे। उस वक्त उसका भाई 10-11 साल का था। उसने शारजा को पाला पोसा और जवान किया। अगर उसका भाई न होता तो कोई न कोई इसे अगवा करके ले जाता। भाई ने जिंदगी बहन के लिए वक्फ कर दी थी। जर्राह अनहमाक से उसकी बातें सुनता रहा और उसे इस ख्याल से बाहर सहम में ले गया कि जख्मी की आंख न खुल जाए। जर्राह ऐसे अंदाज से शारजा की बातें सुन रहा था जैसे वो रात यहीं गुजारेगा। मगर वो जाने लगा तो शारजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप चले जाएंगे तो मुझे डर आएगा। जर्राह ने उसे बताया कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता और उसके साथ रह भी नहीं सकता। जर्राह घर में अकेला रहता था। वो शारजा की खातिर कुछ देर और रुक गया और रात के पिछले पहर दूसरे दिन का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था कि वो जख्मी को देखने आ गया। उसने रात वाले अनहाक से उसकी मरहम पट्टी की, जख्मी को दूध पिलाया और ऐसा खाना दिया जो शारजा ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। इस दौरान अली बिन सुफियान आया। जख्मी की हालत देखकर चला गया, लेकिन जर्राह न गया। वो शारजा के साथ बातें करता और उसकी बातें सुनता रहा। उस रोज शाम तक वो 3 बार जख्मी को देखने आया, हालांकि वो सिर्फ दोपहर को आया करता था। शाम को वो चला गया तो जख्मी ने अपनी बहन से कहा, शारजा मेरी एक बात गौर से सुन लो, मेरी जिंदगी इस जर्राह के हाथ में है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें ये देखकर मेरा इलाज पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से करने लगा है। मैं मौत कबूल कर लूंगा मगर उसे इतनी ज्यादा कीमत नहीं दूंगा जो उसने दिल में रख ली है। मुझे शक नहीं, यकीन है कि ये मुझे जिंदा रखने के लिए तुम्हारी इज्जत का नजराना लेना चाहता है। मैं तो इसे फरिश्ता समझती हूँ, शारजा ने कहा। उसने अभी तक कोई ऐसा इशारा भी नहीं किया और मैं बच्ची भी तो नहीं, लेकिन मैं इसे ऐसा समझती नहीं। शारजा का अंदाज ऐसा था कि उसने भाई को शक में डाल दिया कि वो जर्राह में दिलचस्पी लेती है। उस रात जर्राह आया, जख्मी सो गया था। शारजा जाग रही थी। वो जर्राह के साथ सहन में चली गई। कुछ देर बातें होती रहीं। जर्राह ने उसे कहा कि उसका भाई दवाई के असर से इतनी गहरी नींद सो गया है कि सुबह तक उसकी आंखें शायद नहीं खुले। आओ मेरे घर चलो। शारजा कुछ झिझकी, लेकिन जर्राह की पेशकश ठकरा न सकी। उसके साथ चली गई। ये खूबरू जवां साल और हलीम तबीब जर्राह अकेला रहता था।
شارجہ والی دماغ لڑکی تھی، اسے توقع تھی کہ آج رات یہ آدمی اس کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہمدرد دوستوں کی طرح باتیں کرتا رہا۔ لڑکی کو اس کے اتنے مشفقانہ سلوک نے پریشان کر دیا۔ اس نے بے اختیار اس سے پوچھا، میں صحرا کے دور دراز علاقے کی غریب سی لڑکی ہوں اور ایک ایسے مجرم کی بہن ہوں جس نے مصر کے بادشاہ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جس کی میں وہ حقدار نہیں ہوں؟ جراح نے مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی نے صاف کہہ دیا، مجھ میں اس خوبی کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ میں جوان ہوں اور شاید میری شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ تم میں ایک خوبی اور بھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ جراح نے کہا، تمہاری عمر اور تمہاری ہی شکل و صورت کی میری ایک بہن تھی۔ جس طرح تم بھائی بہن اکیلے ہو، اسی طرح میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے تھے۔ میں نے تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو پالا پوسا اور اپنی زندگی ساری خوشیاں اس کے لیے وقف کر دی تھیں۔ وہ بیمار ہوئی اور میرے ہاتھوں میں مر گئی، میں اکیلا رہ گیا۔ تمہیں دیکھا تو شک ہوا جیسے میری بہن مجھے مل گئی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت لڑکی سمجھتی ہو اور میری نیت پر شک ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ میں تم میں ایسی دلچسپی کا اظہار نہیں کروں گا جو اب تک کیا ہے۔ تمہارے بھائی میں پوری دلچسپی لیتا رہوں گا، اسے ٹھیک کرنا میرا فرض ہے۔ شارجہ رات دیر سے وہاں سے واپس آئی، جراح اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی کے شکوک رفع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن جراح زخمی کو دیکھنے گیا۔ اس نے شارجہ کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ وہ جانے لگا تو شارجہ نے باہر جا کر اسے روک لیا۔ وہ رو رہی تھی، اسے ڈر تھا کہ جراح اس سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ جراح نے اسے بتایا کہ وہ ناراض نہیں، لیکن وہ اسے کسی اور شک میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ رات کو جب زخمی سو گیا تو شارجہ وہاں سے نکل گئی اور جراح کے گھر چلی گئی۔ یہ اس کی بے تابی تھی جس پر وہ قابو نہ پا سکی۔ بہت دیر تک جراح کے پاس رہی۔ اس کے ذہن میں کچھ گاٹھیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں وہ کھولنا چاہتی تھی۔ اس نے جراح سے پوچھا، کیا خلیفہ خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں؟ خلیفہ انسان ہوتا ہے، جراح نے جواب دیا۔ خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر تھے۔ یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، جراح نے جواب دیا، وہ بھی انسان ہے، لیکن عام انسانوں سے اس کا رتبہ بلند ہے، کیونکہ وہ خدا اور خدا کے بھیجے ہوئے آخری رسول سلام کے عظیم پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسے اور بہت سے سوال تھے جو شارجہ نے پوچھے اور جراح نے اس کے شکوک رفع کیے۔ اس نے کہا، پھر میرا بھائی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اگر اسے کوئی یہ باتیں بتا دیتا جو آپ نے مجھے بتائی ہیں تو وہ اس گناہ سے بچا رہتا۔ اب تو اس کی جاں بخشی نہیں ہوگی۔ ہو جائے گی، جراح نے اسے بتایا۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے کہہ دیا ہے کہ اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ میں ساری عمر صلاح الدین ایوبی کی اور آپ کی خدمت میں گزاروں گی، شارجہ نے روتے ہوئے کہا، اور میرا بھائی آپ سب کا غلام رہے گا۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ اس نے جراح کے ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ مجھ سے جو قیمت وصول کرنا چاہیں میں دوں گی۔ آپ مجھے اپنی لونڈی بنا لیں، اس کے عوض میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں اور اسے سزا سے بچا لیں۔ قیمت اللہ سے وصول کی جاتی ہے، جراح نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بھائی کے گناہ کی سزا بہن کو نہیں دی جائے گی اور بھائی کی صحت کی قیمت بہن سے وصول نہیں کی جائے گی۔ سب کا پاسبان اللہ ہے، اس کی ذات باری نے مجھے تمہاری عصمت کی پاسبانی اور تمہارے بھائی کی صحت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ دعا کرو کہ میں اس امانت میں خیانت نہ کروں۔ بہن کی دعا عرش کو بھی ہلا دیا کرتی ہے۔ دعا کرو، دعا کرو۔ اس خدا کی عظمت کو یاد رکھو جس کے خلاف تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جراح نے اس لڑکی پر طلسم طاری کر دیا۔ ایک تو باتیں ہی ایسی تھیں جو جراح نے اسے بتائی تھیں۔ تاثر تو جراح کے سلوک نے پیدا کیا تھا۔ جراح کے متعلق تو اسے کچھ اور بھی شک ہو گیا تھا، لیکن وہ کچھ اور نکلا۔ اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ ایسی تنہائی میں اور رات کے وقت اتنی حسین اور جوان لڑکی اس کے رحم و کرم پر ہے۔ آدھی رات گزر گئی تھی۔ جراح نے اسے کہا، اٹھو، میں تمہیں وہاں تک چھوڑ آؤں اور تمہارے بھائی کو بھی دیکھ آؤں۔ دونوں گھر سے نکلے اور آہستہ آہستہ چل پڑے۔ رات تاریک تھی۔ وہ دو مکانوں کے پچھواڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی ایک گلی تھی جس میں گزرتے ہی وہ مکان آ جاتا تھا جہاں زخمی حشیش
قید میں پڑا تھا اور اس کے دروازے پر سنتری کھڑا رہتا تھا۔ وہ دونوں اس گلی میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پیچھے سے دونوں کو مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا گیا۔ دونوں کے منہ کپڑوں میں بندھ گئے، ان کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ جراح جسمانی لحاظ سے کمزور نہیں تھا، مگر وہ بے خبری میں جکڑا گیا تھا۔ حملہ آور 4-5 معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے دونوں کو اٹھا لیا اور تاریکی میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور گھوڑے کھڑے تھے۔ جراح کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے اور اسے گھوڑے پر ڈال کر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دی جو شارجہ سے مخاطب تھی۔ شور نہ کرنا شارجہ، تمہارا کام ہو گیا ہے، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے لائے ہیں۔ شارجہ کے منہ سے کپڑا اتار دیا گیا۔ جراح کو اس کی آواز سنائی دی، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اسی کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ کسی نے کہا شارجہ، کسی نے حکم کے لہجے میں کہا خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اوہ، شارجہ کی آواز سنائی دی، یہ تم ہو، سوار ہو جاؤ۔ کسی نے پھر حکم دیا، وقت ضائع نہ کرو۔ اور گھوڑے سر پر دوڑ پڑے۔ ذرا سی دیر میں قاہرہ سے نکل گئے۔ شارجہ نہایت اچھی سوار تھی۔